کہ بہت سارے احکام ایسے ہیں جسے رب قدیر جل جلالہ نے براہ راست فرمائے اور براہ راست انسان اور مومنوں سے فرمایا. جیسے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الناس، اے لوگو. لیکن جب بہت اہم کوئی بات کہنے کا وقت آیا تو پروردگار نے اپنے محبوب سے کہلوایا. جیسے خود اپنی ذات کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمانا چاہا تو کہہ دیتا ہوا اللہ احد، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، هو اللہ احد. نہیں، اپنے محبوب سے کہا قل، تم کہہ دو. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی اہم بات کہنی ہو تو پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچائی اور کہلوایا. اب یہاں بھی رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، تم فرما دو اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت. فضل اور رحمت، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، ان پہ چاہیے کیا چاہیے کہ خوشی کریں. یعنی جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی نعمت مل جائے، تو ان دونوں چیزوں کے ملنے پر تمہیں چاہیے کہ تم خوشی مناؤ، اظہار مسرت کرو. فضل و رحمت سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے کئی اقوال ہیں. کہیں قرآن ہے، کہیں اسلام ہے، کہیں قرآن ہے، کسی مفسر نے کہا کہیں سنت ہے. اس طریقے سے مختلف اقوال ہیں اور مفسرین اس پر بھی گئے ہیں کہ اس سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت بھی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ایسی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں جسے سننے اور سمجھنے کے بعد آپ یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ اکبر، ابو لہب کو اس کے مرنے کے بعد دیکھا گیا عذاب کے اندر گرفتار، لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں کوئی راحت بھی نصیب ہوتی ہے تو اس نے کہا ہاں، پیر کے روز میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. دیکھیں جو میں بات، یہ واقعہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں، لیکن جو بات مجھے بتانی ہے وہ آپ سنیں اور سمجھیں. آج تک ہم یہ مسئلہ سنتے چلے آئے کہ کافر کو اس کے نیک عمل کی جزا دنیا ہی میں ملے گی، مرنے کے بعد کافر کو اس کی نیکیوں کا کوئی بدلہ نہ ملے گا. یہ بات صحیح؟ جتنی بھی نیکی کافر کرے، نہریں کھدوائے، غریبوں کو کھانا کھلائے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے، جتنے بھی اچھے کام کرے، کافر کے لیے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں، سب کچھ دنیا ہی کے اندر ہے. لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ کافر بھی مصطفیٰ کی میلاد منائے تو آخرت میں اس کو بھی راحت نصیب ہو رہی ہے، اس کو بھی آخرت میں. تو ایک کافر کو آقا کی آمد کی خوشی کے اظہار کرنے پر جب مولا اس کے عذاب میں تخفیف فرما دے تو مصطفیٰ کا غلام آقا کی میلاد منائے تو کیا پروردگار اسے انعام و اکرام سے مالا مال نہیں فرمائے گا؟
مسرت عطا فرمائے۔ اب یہاں اعتراض ہوتا ہے، اور وہ اعتراض کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ایک مرتبہ تشریف لائے 12 ربیع النور کو، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف بھی لے گئے۔ تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہر سال منانے کی ضرورت کیا ہے؟ آئے ایک بار میلاد منا لی جاتی۔ تو میں اس کا جواب قرآن کی روشنی میں دے دوں۔ مجھے یہ بتائیے، قرآن مقدس کتنی مرتبہ نازل ہوا؟ ایک مرتبہ ہوا نا؟ کب نازل ہوا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ٹھیک ہے نا؟ بے شک اب نے اس کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ مجھے یہ بتائیے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو غلامان رسول آخری طاق راتوں کے اندر قدر والی رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیلۃ القدر بعض کے نزدیک 27 ہے، تو 27ویں کو پوری رات عبادت و ریاضت میں گزار کر انسان شب قدر مناتا ہے یا نہیں مناتا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن تو ایک بار نازل ہوا، ہر رمضان میں شب قدر کیوں مناتے ہو؟ تو جواب ملے گا کہ اللہ عز و جل نے وہ مقدس رات دوبارہ ہمیں عطا فرمائی۔ وہ رات اور وہ مہینہ آ گیا جس رات اور مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ اس لیے جب وہ مقدس مہینہ اور رات آتی ہے، ہم اس کی برکتیں لینے کے لیے وہ رات مناتے ہیں۔ تو پتا چلا جب لیلۃ القدر ہر رمضان میں تم مناتے ہو اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، تو جس کے صدقے میں اللہ نے قرآن نازل کیا اس مصطفیٰ کی میلاد بھی ہر سال ہم مناتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی مذاق نہیں۔ اب تیسرا سوال کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک میں جس طریقے سے آج میلاد منایا جاتا ہے، اس طریقے سے منایا جاتا تھا یا صحابہ نے اس طریقے سے منایا؟ بس اب یہاں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کی شریعت دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ بھائی بہن کا نکاح ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انسان تو تھے ہی نہیں، وہی جو بچے پیدا ہوتے تھے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم سے، اس کے بعد وہ بھائی بہن کا نکاح ہوتا تھا، نسل انسانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ لیکن پھر وہ شریعت بدلی، احکام بدلے۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کئی احکام بدلتے رہے، روزے کا طریقہ الگ، عبادت کا طریقہ الگ، سب کچھ الگ، حالات بدلتے گئے، طریقے بدلتے چلے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے کریم نے دین کو کمپلیٹ فرما دیا۔ اب کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے، اب کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک میں اس طریقے سے میلاد کا اہتمام نہیں ہوتا تھا جس طریقے سے آج کیا جاتا ہے، اس لیے نہیں ہونا چاہیے،
تو میں آپ سے عرض کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں گھوڑ پر سواری سفر کیا جاتا تھا، اونٹ پر سفر کیا جاتا تھا، خچر پر سفر ہوتا تھا۔ بائک استعمال مت کرو، گاڑی استعمال مت کرو، کار استعمال مت کرو، ہوائی جہاز استعمال مت کرو، ٹرین استعمال مت کرو۔ تو آپ کہیں گے نہیں یہ تو آج کے زمانے کی ضرورت ہے، یہ آج کے زمانے کی ضرورت ہے، آپ کہیں گے نا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک میں قرآن سکھانے کے لیے کسی دوسرے فنون کی یا باقاعدہ علم نحو، علم صرف، یہ ساری چیزوں کا باقاعدہ رواج نہیں تھا۔ آج کوئی بھی دارالعلوم کسی بھی مکتبہ فکر کا آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں پر یہ فنون کی کتابیں نہ پڑھائی جاتی ہوں۔ سند دینے کا سسٹم بھی اس زمانے میں نہیں تھا، آج سند دی جاتی ہے۔ دستار بندی کے جلسے کا سسٹم نہیں تھا، آج سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ عالی شان عمارت ادارے بنانے کا سسٹم اس زمانے میں نہیں تھا، آج سب کچھ کیا جا رہا ہے، بلکہ لوگ یہ کر کے کہتے ہیں یہ آج کے دور کی ضرورت ہے۔ مولانا اگر آج کے دور میں یہ نہیں کریں گے تو کیسے ہے کہ نہیں؟ پتہ چلا حالات بدلتے ہیں، طریقہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، انداز بدلتا ہے۔ میرے